بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام نہ صرف یہ کہ اسے بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی
اپنی خصوصی رحمت سے نوازتے ہوئے ان کو عقل، فہم، ادراک اور شعور کے ساتھ ساتھ اپنے دین کا فہم عطا فرماتے ہیں۔ آج 19 محرم 1446 ہجری، دوسری طرف 26 جولائی 2024 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع لہو بولتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے یہ کیا موضوع ہوا؟ لہو، خون ایک مایع مواد ہے جو ہر جاندار کے جسم کے اندر گردش کرتا ہے۔ اس کے پاس کون سی زبان ہے کہ وہ بولتا ہے؟ آپ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ جانیں گے اور سمجھیں گے کہ لہو واقعی بولتا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل میں ایک مخبوط الحواس آدمی کی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دنیاوی طور پر اسے بڑا کامیاب سمجھا جاتا ہے، میں نام نہیں لیتا۔ جب اس سے یہ سوال ہوا کہ آپ کی اس کامیاب زندگی کا راز کیا ہے، اس نے ایک احمقانہ بات کر دی، اور وہ بات کیا تھی؟ کہتے جی کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اپنے والدین کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، ایسے آدمی کے دماغی توازن کو درست کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے والدین ہمارا انتخاب نہیں ہے۔ یہ کس کا انتخاب ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں، ایک کام جو میں آپ سب، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم کر سکتے ہیں، وہ کام کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مثالی والدین ضرور بن سکتے ہیں۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ انسانی تاریخ میں جو سب سے پہلا بڑا حادثہ ہوا وہ تھا سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا آپس میں جھگڑا۔ دونوں ایک باپ کا خون ہے، دونوں ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں ایک معاشرے کے اندر، ایک گھر کے اندر پرورش پا رہے ہیں، لیکن فرق ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے۔ میں سب سے پہلے اس داستان کو قرآن سے تلاوت کروں گا۔ سورۃ المائدہ 6 پارہ آیت 27، 28، 29، 30 اور 31۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَاتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ یہ چند آیات مبارکات، لیکن رب کائنات نے ان آیات مبارکات میں بظاہر ایک داستان، ایک قصہ، ایک کہانی ہمارے سامنے رکھی، لیکن در حقیقت
میرے اللہ نے ان چند آیات کے ذریعے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے سامنے تربیت کا ایک پورا نظام رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ جو ہے وہ رکھیے۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ جس کی نہیں ہوئی تھی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال صرف پرہیزگاروں کے قبول فرماتے ہیں، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر جس کو قتل کرنے کی بات کی گئی تھی حابیل، اس نے کیا کہا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اگر اس بات کا فیصلہ کر چکے ہو تو تم میرا گناہ بھی اٹھاؤ، اپنا گناہ بھی اٹھاؤ، اور تم جہنم میں چلے جاؤ، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ اس کے شیطانی نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ رب کائنات نے ایک کوا بھیجا، اس نے اپنی چونچ کی مدد سے ایک گڑھا کھودا، دوسرے مردہ کوے کو اس نے اس گڑھے میں ڈالا اور اس کی لاش کو چھپا دیا۔ اب اسے شدت کے ساتھ احساس ہوا اس بات کا کہ میں تو اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوں جو اپنے بھائی کی لاش کو نہیں چھپا سکتا۔ اس وقت اسے ندامت کا احساس ہوا، لیکن اس وقت ندامت کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ اب یہ ہے داستان جو میں نے قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سوال، اس داستان کا ہمارے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لہو کیسے بولتا ہے؟ آپ نے سنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک قتل کرنے والا، دوسرا قتل ہونے والا۔ اب کیا خیال ہے اگر جو قتل ہونے والا تھا وہ چاہتا تو اپنے بھائی کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن یہاں لہو بولتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اصلی اور خالص فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ جو قتل ہونے والا تھا نا، یہ اصل فطرت پر تھا۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اگر ہم نے قیامت کے بدلے دنیا میں لینا شروع کر دیے تو ہم نے اللہ کی ذات کی نفی کر دی۔ میں ہر جمعے کا خطبہ کن الفاظ سے شروع کرتا ہوں عربی خطبہ پڑھنے کے بعد کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ وجہ، سبب یہ طے شدہ بات ہے، اللہ کے ڈر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے معاملات کس کے سپرد کرتا ہوں بھائی؟ جب انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر لہو بولتا ہے۔ اور کیسے بولتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جس کو قتل کر دیا گیا وہ تو دنیا سے چلا گیا، تو جس نے قتل کیا وہ ابھی تک آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ، موت تو اس کو بھی آنا ہی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سماعت فرمائیے، فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان اگر قتل ہوگا
تو جتنا گناہ قتل کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی گناہ آدم علیہ السلام کے اس پہلا قتل کرنے والے بیٹے کو ہوگا، کیونکہ اس نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلا قتل کیا تھا۔ اب اس داستان سے ہمیں کچھ اسباب ملتے ہیں، اور ان میں سے ایک میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جو قتل ہو گیا وہ دراصل سیدنا آدم علیہ السلام کا اصلی اور نسلی خون تھا کہ تم مجھے قتل کرنے کے درپے ہو، اگر میں بھی تمہارے مقابلے پر آ جاؤں تو مجھ میں اور تجھ میں فرق ختم ہو گیا۔ میں اپنے باپ کی اصلی اولاد ہوں، میں اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنے باپ کے خون کی خرابی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس جان کا کیا ہے؟ یہ تو آنے جانے والی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے جو کہ ضمن میں ذکر کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس کی اساس اور بنیاد حسد تھی۔ ایک اعتراض یہاں آ سکتا ہے کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ قتل ہونے والا اصلی اور نسلی بیٹا تھا، کیا دوسرا اصلی اور نسلی نہیں تھا؟ دوسرا بھی اصلی تھا، دوسرا بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، لیکن جس طرح ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں تربیت پانے والے، پرورش پانے والے کیا کرتے ہیں؟ کچھ نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ والدین اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کرتے۔ دوسری بات، کائنات کا کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں کو مہلت ملی، قتل کرنے والے کو بھی اور قتل ہونے والے کو بھی، لیکن قتل کرنے والا برائی کے راستے پر چل نکلا، قتل ہونے والا نیکی کے راستے پر چل نکلا۔ تو لہو بولتا ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں اکثر و بیشتر آپ لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ دور ہے مادہ پرستی کا، میٹیریلزم کا۔ پیسہ آج سب کچھ لوگوں کے سامنے ہے، انسان پیسے کو فوکس کر رہا ہے، لیکن آج بھی جو اپنے باپوں کی اصلی اور نسلی اولاد ہیں وہ 2، 4، 10، 20، 50 ہزار روپے کا، لاکھ روپے کا نقصان برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے زندہ یا فوت شدہ باپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں۔ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ساری انسانیت ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ آدم علیہ السلام کی وفات کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت ساری کتب تفاسیر کے مطالعے کا نچوڑ رکھ رہا ہوں۔ یہ آدم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے، لیکن دیکھیے ایک اپنے بھائی کو قتل کر کے جہنم کا حقدار ٹھہر گیا، اور دوسرے نے اپنے باپ کے اصلی خون ہونے کا حق ادا کیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ آج ابھی اسی وقت یہی بیٹھے بیٹھے میں آپ سب اس نقطے پر غور کریں کہ میری اور آپ کی روزمرہ زندگی میں کتنے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے سامنے دو راستے ہیں، پیسہ بچا لوں یا اپنے باپ کی عزت بچا لوں، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو پیسے کے مقابلے میں اپنے باپ کی عزت کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیسہ دوبارہ آ سکتا ہے لیکن عزت گئی ہوئی واپس نہیں آتی۔
آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے ایک منظر ہمارے سامنے رکھا، بڑا دلچسپ، اور وہ منظر اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ اور وہ پس منظر کیا ہے کہ اللہ کے ایک نبی کو خواب آتا ہے کہ میں اپنی سب سے قیمتی متاع اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر رہا ہوں، 1 دن 2 دن 3 دن، سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ لمبی بات ہے، میں صرف جو اصل نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے پنجابی زبان میں ایک بات کہی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب باپ اور بیٹے کا جوتا برابر ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ بیٹے کے ساتھ سوچ سمجھ کر بات کرے، اور جو نہیں کرتے سخت لفظ استعمال کروں گا ذلیل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنا یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ بچہ چاہے شادی شدہ ہو، اس کے بچے جوان ہو، بچوں کی شادی ہو، وہ اس کو بچہ ہی سمجھ کر اس کے ساتھ اپنا رویہ رکھتے ہیں۔ یہ رویہ غلط ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ بڑے احسن انداز میں بات کی۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب بیٹا ذرا بڑا ہو گیا تو کہا اے میری پتری، میں نے پنجابی میں لفظ بول دیا، جس طرح بیٹی کو بیٹیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجابی میں بیٹے کو پتر کہتے ہیں، تو پتر پر زیادہ پیار آئے تو اسے کیا بنا دیتے ہیں بھائی؟ پتری۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری پتری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس معاملے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ یہاں پھر خون بولتا ہے، اور خون بولا۔ میں ذاتی محسوسات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو الفاظ قرآن کے میں پڑھنے لگا ہوں، میں جب بھی ان الفاظ کو پڑھتا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک میں کانپ ہو جاتا ہوں۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کا اتنا زیادہ تابعدار بھی ہو سکتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی، سادہ زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، ابا جی چھری پکڑیے، اس گلے پر چلائیے، میں آپ جملہ نوٹ کیجئے، میں آپ کا اصلی اور نسلی خون ہوں، اسماعیل چھری کے نیچے سی نہیں کرے گا کیونکہ خون بولتا ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا اس حوالے سے، بہت کچھ ہے میرے ذہن میں، لیکن بیٹے کو ایک بات ضرور کہوں گا۔ بیٹے کو ماں نے یہ بتایا کہ پتر جی تمہارے باپ نے ساری زندگی اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں اٹھایا، بڑی سے بڑی قربانی دی، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ تو بیٹے آپ بھی اسی بات کی اولاد ہو، اگر اللہ کا حکم آ جائے تو سر نہیں اٹھانا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، انسانی تاریخ میں اس سے بڑھ کر کوئی بیٹا اپنے باپ کے اصلی اور نسلی خون ہونے کا ثبوت دے سکتا ہے؟ داستانیں آپ نے سنی، ہماری داڑیاں سفید ہو گئیں، عمریں 50 سال سے تجاوز کر گئیں، یہ کہانیاں سنتے ہوئے، لیکن کیا کبھی کسی خطیب، کسی مبلغ، کسی داعی، کسی مقرر نے ہمیں یہ بتایا کہ ان داستانوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آخری 5.5 منٹ باقی ہیں، ایک اور داستان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ موضوع وہی ہے کہ لہو بولتا ہے۔ میرے اللہ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، اور قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔
آزمائش آ گئی، لمبی کہانی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جا کر کنویں میں پھینک دیا، لیکن اصلی باپ کا اصلی بیٹا تھا، کیا کیا؟ بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا۔ کیسے؟ کنویں کے اندر، سر تھوڑی دیر کے اندر صبر کیجیے اور میں آپ کو بتا دوں، گوگل پر جا کر سرچ کیجئے، آپ کو آج بھی وہ کنواں، اس کی تصویر مل جائے گی جہاں یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا۔ کوئی فریاد، کوئی آہ و فغاں، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، یہ ہے اصل درس۔ یا اللہ تو محلات میں بیٹھا تب بھی الحمدللہ، تیری اجازت سے کنویں کے اندر پھینک دیا تب بھی الحمدللہ۔ اللہ نے کہا میرے یوسف، اگر تو اپنے باپ کے اصلی خون ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو سن، پھر تیرا مقام کنواں نہیں ہے۔ جنہوں نے تجھے کنویں کے اندر پھینکا وہ تو جہاں مردی چلے جائیں، میں رب کائنات تجھے یہاں سے اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا دوں۔ پھر آگے یہی میں بس نہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اصلی اور نسلی خون ہونے کا ثبوت کیسے دیا ہے کہ جب ایک عورت نے بدکاری کی دعوت دی تو قرآن کہتا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میں اصلی باپ کا اصلی خون ہوں، جیل جانا تو برداشت کر لوں گا، اپنے باپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ پھر اصلی اور نسلی خون ہونے کا ثبوت تیسرا کیسے دیا کہ میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، پیغمبر کا بیٹا ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، اصلی ہونے کا ثبوت دوں گا۔ اگر میرا رب، میرا باپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے تو میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ کے تیری زلفوں کا اسیر ہو کر تیرے حسن کی چکا چوند سے متاثر ہو کر برائی کی طرف کبھی نہیں جاؤں۔ اور آگے بڑھیے، اصلی اور نسلی خون کیسے بولتا ہے؟ جن نے کنویں میں پھینکا تھا، چند ٹکوں کی عوض فروخت کیا تھا، بھوکے مرتے ہوئے اسی بھائی کے دربار میں آتے ہیں اور پہچاننے کے بعد، میں نے کہا نا اشارہ کرنا ہے صرف، تفصیل نہیں، پہچاننے کے بعد کیا کہا؟ یوسف ہو، اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دے دی ہے۔ فرمایا جاؤ لا تقریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور تمہیں بھی معاف کر دے۔ اور پھر خون کیسے بولتا ہے؟ آج ہماری نااہلیاں اور نالائقیاں کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، جس کے نتیجے میں ہمارے بڑھاپے ذلیل ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، بھائیوں سے پوچھا باپ کا کیا حال؟ کس لیے؟ جو اصلی اور نسلی خون ہوتا ہے وہ اپنے والدین کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ جملہ نوٹ کرنے والا ہے۔ کہا لے کے آؤ، جب آئے نیچے کھڑے تھے، کہا ابا جی اور امی جی نیچے نہیں، تمہارا مقام میرے ساتھ تخت پر ہے۔ اور آخری بات عرض کر دوں، یہاں پر زیادتی ہوگی اگر سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا، لیکن چونکہ نبی کا خون تھے، احساس ہو گیا کہ ہم غلط تھے۔ اور جس انسان کو احساس ہو جائے کہ میں غلط ہوں اور اس کے بعد وہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، سمجھ لیجئے کہ وہ انسان بھی عظمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹے بھی عظمت والے تھے، کیونکہ انہوں نے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگی۔
سوالیہ نشانات کے سامنے چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیصلہ کیجیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔